بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین کا ذکر۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ماں باپ کو بھی سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ مکہ کی سخت گرم اور ریتیلی زمین میں ان کو عذاب دیا جاتا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف گزر ہوتا تو صبر کی تلقین فرماتے اور جنت کی بشارت فرماتے۔ آخر ان کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت تکلیف میں وفات پا گئے کہ ظالموں نے مرنے تک چین نہ لینے دیا، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرمگاہ میں ابو جہل ملعون نے ایک برچھا مارا جس سے وہ شہید ہو گئیں، مگر اسلام سے نہ ہٹیں۔ حالانکہ بوڑھی تھیں، ضعیف تھیں، مگر اس بد نصیب نے کسی چیز کا بھی خیال نہ کیا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہادت ان کی ہے، اور اسلام میں سب سے پہلی مسجد حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی بنائی ہوئی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مکان سائے کا بنانا چاہیے جس میں تشریف رکھا کریں، دوپہر کو آرام فرما لیا کریں اور نماز بھی سائے میں پڑھ سکیں۔ تو قباء میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول پتھر جمع کیے اور پھر مسجد بنائی۔ لڑائی میں نہایت جوش سے شریک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مزے میں آ کر کہنے لگے کہ اب جا کر دوستوں سے ملیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت سے ملیں گے۔ اتنے میں پیاس لگی اور پانی کسی سے مانگا۔ اس نے دودھ سامنے کیا، اس کو پیا اور پی کر کہنے لگے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تو دنیا میں سب سے آخری چیز دودھ پیے گا۔ اس کے بعد شہید ہو گئے، اور اس وقت 94 برس کی عمر تھی، بعض نے 1 سال کم بتلائی ہے۔ فضائل ذکر میں سے ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام دنیا کے سامنے بلائیں گے، اور اس کے سامنے 99 دفتر اعمال کے کھولیں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ منتہائی نظر تک، یعنی جہاں تک نگاہ جا سکے وہاں تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کر سکتا ہے؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ بغیر کیے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو؟ وہ عرض کرے گا، نہیں، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ فرشتوں نے ظلم کیا۔ پھر ارشاد ہوگا، تیرے پاس ان بدعمالیوں کو کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا، کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا، اچھا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ پھر ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ ارشاد ہوگا، جا اس کو تلوا لے۔ وہ عرض کرے گا کہ اتنے دفتروں کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور دوسری جانب وہ پرزہ ہوگا جو دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا اس پرزے کے وزن کے مقابلے میں۔ پس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں۔
فائدے میں حضرت فرماتے ہیں یہ اخلاص ہی کی برکت ہے کہ ایک کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا ان سب دفتروں پر غالب آ گیا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھے اور اپنے کو اس سے افضل نہ سمجھے۔ کیا معلوم کہ اس کا کون سا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے جو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے، اور اپنا حال معلوم نہیں کہ کوئی عمل قابل قبول ہوگا یا نہیں۔ حدیث شریف میں ایک قصہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک عابد تھا دوسرا گنہگار۔ وہ عابد اس گنہگار کو ہمیشہ ٹوکا کرتا تھا۔ وہ کہہ دیتا کہ مجھے میرے خدا پر چھوڑ۔ ایک دن اس عابد نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ خدا کی قسم تیری مغفرت کبھی نہیں ہوگی۔ حق تعالی شانہ نے عالم ارواح میں دونوں کو جمع فرمایا اور گنہگار کو اس لیے کہ وہ رحمت کا امیدوار تھا معاف فرما دیا، اور عابد کو اس قسم کے کھانے کی پاداش میں عذاب کا حکم دیا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ قسم نہایت سخت تھی۔ خود حق تعالی شانہ تو ارشاد فرمائیں، حق تعالی شانہ کفر اور شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ ہر گناہ کی جس کے لیے چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے۔ تو کسی کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ فلاں کی مغفرت نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ معاصی پر، گناہوں پر، ناجائز باتوں پر گرفت نہ کی جائے، ٹوکا نہ جائے۔ قرآن و حدیث میں سینکڑوں جگہ اس کا حکم ہے، نہ ٹوکنے پر وعید ہے۔ احادیث میں بکثرت آیا ہے کہ جو لوگ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور اس کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں تو وہ خود اس کی سزا میں مبتلا ہوں گے، عذاب میں شریک ہوں گے۔ اس مضمون کو میں اپنے رسالہ فضائل تبلیغ میں مفصل لکھ چکا ہوں، جس کا دل چاہے اس کو دیکھے۔ یہاں ایک ضروری چیز یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ جہاں دینداروں کا گناہگاروں کو قطع جہنمی سمجھ لینا مہلک ہے، وہاں جہلا کا ہر شخص کو مقتدا اور بڑا بنا لینا خواہ کتنے ہی کفریات بکے، سمع قاتل اور نہایت مہلک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کے منہدم کرنے پر اعانت کرتا ہے۔ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ آخر زمانے میں دجال، مکار، کذاب پیدا ہوں گے جو ایسی احادیث تم کو سناویں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ تم کو گمراہ کریں اور فتنے میں ڈال دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اللہم ارفع عنا البلاء اللہم ارفع سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔